تاریخ میں 28 ستمبر 1908 کا دن ایک سیاہ باب ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس دن حیدرآباد میں طغیانی اور طوفانی بارش کی وجہ سے تقریباً 50,000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ طغیانی کی تباہ کاریوں کے بعد نظام میر عثمان علی خان بہادر نے 1911 میں عثمان ساگر، حمایت ساگر اور 70 کلومیٹر پر واقع موسی ندی کی تعمیر کروائی تھی۔ آصف جاہی حکمرانوں نے 117 برس قبل حیدرآباد میں بارش کے پانی کی نکاسی کے سلسلے میں مؤثر انتظامات کیے تھے، جبکہ آج بھی اسی زمانے میں تعمیر کیا گیا زیر زمین ڈرینیج سسٹم شہر کے مختلف علاقوں میں کارکرد ہے۔ آج موسی ندی اپنی خوبصورتی پوری طرح کھو چکی ہے اور اس میں شہر کا آلودہ پانی جمع ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے موسی ندی کے اطراف آبادیاں بستی گئیں، وہیں عمارتیں اور صنعتیں قائم کی گئیں، جس کی وجہ سے ندی کا رقبہ سکڑتا گیا۔ پہلے ندی میں پانی کی موجیں رواں دواں ہوتی تھیں، آج موسی ندی ایک کچرے گندے نالے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ افضل پارک میں آج بھی املی کا درخت موجود ہے۔ 1908 میں طغیانی کے وقت 150 افراد نے اس املی کے درخت پر چڑھ کر اپنی جان بچائی تھی۔ حیدرآباد کے قلب میں واقع موسی ندی بظاہر شہر کے حسن کو دوبالا کرتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا پانی اس قدر آلودہ ہو چکا ہے کہ لوگ اب اسے ایک گندے پانی کا نالا قرار دیتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، منصف نیوز۔ اس مہینے میں یہ ریکارڈنگ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ستمبر 1908 موسی ندی کی طغیانی زور پر تھی، اور اتنے زور پر تھی کہ جلال سامع نہیں سمجھا تھا۔ محلے ڈوب گئے، گھر اجڑ گئے، لوگ بے سر و ساماں ہو گئے، اور اس نے پورے محلوں کو گھیر لیا۔ جسے دیکھو ایسا لگتا تھا کہ قیامت کے چیز آئی ہے۔ پرانے پل کا ایک دروازہ بہہ گیا۔ عثمانیہ دواخانے کے، اس وقت عثمانیہ دواخانہ تو نہیں تھا، افضل گنج دواخانے کے مریض بہہ گئے۔ جو لوگ، جن مریضوں نے پیڑ پہ پناہ لی تھی، وہ پیڑ پہ پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت امجد حیدرآبادی جو بڑے شاعر ہیں، حیدرآباد کی رباعی کے مشہور شاعر کہلاتے ہیں، ان کا تو سارا گھر ڈوب گیا، ماں ڈوب گئی، بچی ڈوب گئی، بیوی ڈوب گئی، سب ڈوب گئے، اکیلے وہ باقی رہ گئے۔ جب یہ چلا مغولی پاشا کو بیلی کہ طغیانی اس سال کی ہے اور ایسے لوگ برباد ہو گئے، ان کے گھر لوٹ گئے، رعایا باہر کھڑی تھی پرانی حویلی میں، وہ رہتے تھے اس وقت، ایسے پیروں میں سلیپر پہن کے باہر نکل گئے اور آ کے لوگوں سے کہنے لگے کہ غریب خانہ حاضر ہے، آپ لوگ رات یہاں بسر کیجیے۔ پرانی حویلی پوری کھول دی گئی، خلوت کھول دیا گیا، پنچ محلہ کے سارے محلات کھول دیے گئے، اور وہاں آ کے مقیم ہوئی۔ 4 لنگر قائم کیے گئے، 2 ویجیٹیرینز کے لیے، 2 نان ویجیٹیرینز کے لیے۔ یہ لنگر چلتے رہے۔ اس کے بعد مہاراجا سر کشن پرساد نے محبوب علی خان کو کچھ مشورہ دیا۔ محبوب علی خان نے رعایا کی فلاح و بہبود کے خاطر اس مشورے کو مان لیا۔ ایک تھالی میں چڑھاوا آیا اور محبوب علی خان نے صرف کمر تک لنگی باندھی، سفید لنگی، اور دریا میں اتر گئے اور وہ تھال دریا میں چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد موسی ندی کا زور اترنا شروع ہوا، اور دوسرے دن تک وہ ایسی خشک ہو گئی جیسے اس میں کبھی پانی کا بہاؤ تھا ہی نہیں، معمولی ندی کی طرح وہ بہنے لگی۔ اس طغیانی کا اثر اس وقت کی حکومت ہی پر نہیں، آئندہ کی حکومت پر بھی پڑا۔ میر عثمان علی خان نے اپنی تخت نشینی کے بعد یہ چاہا کہ بے لگام ندی کو لگام لگا دی جائے، تو چنانچہ انہوں نے پہلے عثمان ساگر کا سنگ بنیاد رکھا، جسے گلی پیل بھی کہتے ہیں۔ گلی پیل کی تعمیر کے بعد انہوں نے حمایت ساگر کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد کبھی طغیانی نہیں آئی بھی تو دروازے کھول دیے گئے۔ اب تو طغیانی کی صورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ گلی پیٹ میں جدھر سے پانی آتا تھا، اس کیچمنٹ ایریا پر سیاستدانوں کے بڑے بڑے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ جہاں امیروں کے گھر ہوں، وہاں غریبوں کو عموماً پانی میسر آنا مشکل ہوتا ہے۔ اب تو موسی ندی گندے پانی کا جوہر بن کے رہ گئی ہے۔ اب دیکھیے، سنتا ہوں کہ اس کو لندن کی طرز پہ سجایا جا رہا ہے،
اس کا پتہ نہیں کہ وہ کیسے دریائے ٹیمز کا مقابلہ کرے گی، کیا ہے دیکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔